لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعاشروهن بالمعروف وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. محترم سامعین کرام، اس وقت سب سے بڑی ضرورت جس کی بہت شدت سے شدت محسوس کی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ میاں اور بیوی ان دونوں کی بھی تربیت ہو۔ دنیا میں کوئی انسان انبیاء علیہم السلام کے علاوہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، غلطی سے پاک نہیں ہے۔ کوئی انسان بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پرفیکٹ ہوں۔ اللہ نے یہ اعزاز صرف انبیاء علیہم السلام کو عطا کیا ہے، اور اسی لیے جو پرفیکٹ ہوتا ہے اسی کو ہی رول ماڈل بنایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں اپنی زبان مبارک سے یہ اعلان فرما دیا کہ تمہارے لیے رول ماڈل کائنات کی سب سے پرفیکٹ ہستی، سب سے پرفیکٹ انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اصول یاد رکھیے، میاں بیوی آپس میں اپنے رشتے کو جانچنا چاہتے ہیں کہ ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے کتنے مخلص ہیں، ہمارے درمیان کتنی محبت ہے، ہم اللہ کے دین پہ کتنے ہیں۔ ایک اصول یاد کر لیں، جب تک یہ اصول یاد رہے گا یا جب تک اس اصول کو آپ فالو کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے زندگی بتدریج بہتر بہتر اور بہترین کی طرف جائے گی۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي۔ لوگوں، تم میں سے اچھا وہ ہے، جاننا چاہتے ہو اچھا کون ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں اچھا کون ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، اپنی اولاد کے لیے اچھا ہے۔ اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے سامنے خود کو پیش کیا اور اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ انسان جب اس اصول کو اپنے دل میں رکھ کے اپنا محاسبہ کرے گا کہ میں اپنی بیوی کے لیے کتنا اچھا ہوں، جب بیوی یہ سوچے گی میں اپنے خاوند کے لیے کتنی تابع دار ہوں، میں اپنے خاوند کی کتنی فرما برداری کرتی ہوں، اللہ کی قسم زندگی میں دو نکھار آئیں گے، ایک اللہ کی اطاعت آئے گی اور زندگی کے اندر خوبصورتی آئے گی۔ لیکن جان لیجئے، اگر میاں بیوی کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں، امہات المؤمنین کا طریقہ نہیں، زندگی میں کبھی نکھار کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مرد جب کوتاہی کرتا ہے تو سعید بن مسیب کہا کرتے تھے کہ میرا گھوڑا جب مجھے تنگ کرتا ہے، میری بیوی جب مجھے تنگ کرتی ہے، میری اولاد جب میری نافرمانی کرتی ہے، تو میں فوراً اپنے اعمال پہ نظر دوڑاتا ہوں، کیونکہ ان تینوں چیزوں کی خرابی وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ آپ استغفار کرنا شروع کر دیں، اللہ معاملات کو خود بہتر کر دے گا۔ اسی طرح اگر بیوی محسوس کرے کہ میرا شوہر مجھ سے اچھا سلوک اور برتاؤ نہیں کر رہا،
اس بیوی کا کیا حق بنتا ہے؟ وہ وہی کرے جو شوہر کو کرنے کا حکم ہے، کہ وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرے، کثرت سے استغفار کرے۔ اللہ اپنی رحمت سے اس کے شوہر کے دل کو اس کے لیے مائل کر دے گا، اس کے لیے تابع کر دے گا۔ لیکن ہم لوگ کس طرح کے ذریعوں سے بیوی کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نمبر 1 مار دھاڑ سے، اور نمبر 2 بیوی کو قابو کرنے کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ اپنے ایمان کا بھی سودا کر لیتا ہے۔ اور یہی کام بیوی بھی کرتی ہے، یہی کام بیوی بھی کرتی ہے کہ شوہر کو اپنے تابع کرنے کے لیے، حالانکہ یہ سوچ ہی غلط ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء وللرجال علیہن درجہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے عورتوں، میں نے مردوں کو تمہارے اوپر درجہ دیا ہے، مردوں کو تمہارے اوپر قوام بنایا ہے۔ مجھے کوئی بتا دے کیا اللہ کا بنایا ہوا قانون کوئی غلط کر سکتا ہے؟ جب بھی کوئی اللہ کے قانون کو چھیڑنے کی کوشش کرے گا کوتاہی میں پڑ جائے گا، گمراہی میں پڑ جائے گا، ذلت میں پڑ جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن یہ بات کرنے سے پہلے اللہ نے عورتوں کے بارے میں مردوں کو حکم دیا ہے، اور آج ہم دونوں پہلو بیان کریں گے۔ مرد کے لیے جو احکامات ہیں وہ، جو عورت کے لیے احکامات ہیں وہ، دونوں کی بات کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں پہلے مرد کو مخاطب کیا ہے، عورت کی بات بعد میں آئی ہے۔ مرد کو اپنی حکمرانی تو بڑی پیاری ہے، لیکن اللہ نے مرد کو حکمرانی دینے سے پہلے کچھ اصول اور ضابطے اور ذمہ داریاں عطا کی ہیں۔ کیا کہا ہے اللہ اپنی کتاب قرآن مجید میں؟ اعلان فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں بہترین طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ معاملہ کرو۔ عاشر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میاں بیوی کی باہمی زندگی گزارنا، جس کو یہ زندگی جو گزرتی ہے، جو میاں بیوی خاص طور پہ گزارتے ہیں بطور کپل، اس کو عاشر کہتے ہیں، عشیرہ کہتے ہیں۔ تو عاشروہن، جو تمہاری میاں بیوی کی اپنی آپس کی خاص زندگی ہے، وہ بہترین طرح سے گزارو۔ اور کتنی بہترین ہو؟ صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، لمبی روایت ہے، کہ کچھ عورتوں نے بیٹھ کے اپنے خامدوں کے قصے بیان کیے۔ کسی نے اپنے خامند کی بدخوئی کہی، کسی نے اپنے خامند کے بارے میں کہا بڑا بد زبان ہے، بڑا کرخت ہے، بڑا سخت ہے، تو کسی نے کہا میرا خامند ایسا ہے جو بڑا ہی نرم و نازک، خرگوش کی طرح ملائم۔ اس طرح کی تعریفیں کرنے والی بھی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کے بعد کیا بیان فرمایا؟ سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ اور گھر والوں کا معیار کیوں اللہ کے رسول نے رکھا؟ دوست میں تو انسان جھوٹ بھی بول لیتا ہے، نمود و نمائش بھی کر لیتا ہے۔ اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور قتادہ فرمایا کرتے تھے کہ لباس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اوپر بھی جو لباس ہے بیوی کے لیے وہ بھی لباس نہیں ہے، اور مرد کے لیے بطور بیوی اس کا لباس بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے درمیان کوئی چیز نہیں رکھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار بنا دیا کہ جو خلوت میں کرتا ہے وہ بیوی سے اچھا کوئی نہیں جانتا، لہذا اگر بیوی گواہی دے کہ میرا شوہر اچھا ہے تو جان لو یہ اچھا ہے، اور اگر بیوی گواہی دے کہ میرا شوہر بد زبان ہے، میرا شوہر بد کلام ہے، میرا شوہر گالیاں نکالنے والا ہے، کائنات میں شخص سے برا شخص کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اپنی بیوی سے زندگی نہیں گزار رہا، یہ اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے۔ یہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں تھا۔ تو آئیے اس بات کی طرف سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے مخاطب ہوئے۔ خطبہ حجۃ الوداع اس کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، زندگی کے جتنے بنیادی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، سب سے بہترین رولز اینڈ ریگولیشن کے طور پہ دنیا کے اندر نافذ ہوا ہے۔ اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا لوگوں، عورتوں کے بارے میں تمہیں دو باتیں کہتا ہوں۔ سب سے پہلے فاتقوا اللہ فی النساء، فاتقوا اللہ فی النساء، تمہیں میں اللہ کا تقوی دلاتا ہوں، اللہ کا ڈر دیتا ہوں کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔
کیوں؟ وہ کمزور ہے۔ اللہ کے رسول نے عورت کو دو چیزوں سے تشبیہ دی اس کی کمزوری میں۔ آپ نے فرمایا النساء مثل القواریر، عورتیں تو شیشے کی مانند ہوتی ہیں، نرم و نازک۔ دوسری روایت کے یہ لفظ ہے، اور اگر صحیح بات ہے تو شاید یہ روایت نہیں لیکن قول ہے کہ النساء مثل الازہار، پھول کی طرح ہوتی ہیں۔ اللہ نے ان کو نرم و نازک بنایا ہے، اور اللہ نے ہی قرآن میں کہا ہے کہ میں نے جو انسانوں کے درمیان اپنی نشانیاں چھوڑی ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، جو تمہارے اندر میں نے نشانیاں چھوڑی ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ازواجا، میں نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں۔ کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا، راحت کا، آرام کا، چین کا ذریعہ اور سبب بنو۔ یہاں شادی کس لیے کی جاتی ہے؟ سکون اور آرام تو کسی کا بھی شاید ٹاپک نہیں ہوگا، کوئی اور چیزیں ہوں گی۔ اور سلف صالحین رحمہم اللہ وہ شادیاں صرف اس بنیاد پہ کرتے تھے کہ یہ نیک کتنا ہے۔ سعید بن مسیب کی مجلس میں ایک شاگرد تھے، ایک دن درس میں نہیں آئے، اگلے دن درس میں گئے، پوچھا بیٹے آئے نہیں تھے، خیریت؟ کہا استاد محترم کل میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے میں اس کے کفن دفن میں مصروف تھا، حاضر نہیں ہو سکا۔ اس کے لیے دعا کی، اس کو صبر کی تلقین کی۔ سبق ختم ہوا، شاگرد کہتا میں گھر پہنچا، پیچھے سے ناک ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ کہا سعید۔ کہا میں حیران ہوا کہ کون سعید؟ میں ایک ہی سعید کو جانتا ہوں جس کا نام سعید بن مسیب ہے، اور سعید بن مسیب کے بارے میں زمانے نے گواہی دی کہ 40 سال تک یہ شخص کبھی بازار نہیں گیا، گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر، کوئی تیسرا کام نہیں۔ اور کہنے والے نے تو یہاں تک کہا، اور سعید بن مسیب اپنے بارے میں بھی گواہی دیتے ہیں کہ 16 سال لگاتار میں نے کوئی نماز دن کی 5 نمازوں میں سے تکبیر اولیٰ سے نہیں رہی، ہر نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہے 16 سال۔ اور شاگرد نے بیان کیا میں نے اس سے زیادہ عرصہ دیکھا، 20 سال سے زیادہ عرصہ، کہ سعید ابن مسیب کی کوئی نماز تکبیر اولیٰ سے نہیں رہی۔ بلکہ خود بیان کرتے ہیں کئی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ مؤذن ابھی اذان دینے کے لیے مسجد نہیں آتا تھا، میں مسجد میں موجود ہوتا تھا۔ اس قدر نیک لوگ۔ اور حدیث کا امام سید التابعین، حدیث سے اتنی محبت تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی صرف اس لیے سعید کے نکاح میں دے دی تھی کہ یہ حدیث کا طالب علم ہے اور نیک آدمی ہے۔ اور اس بیٹی کی بیٹی آج سعید ابن مسیب نے وہی تاریخ دہرائی، دروازے پہ ناک دی، کہا کون؟ کہا سعید۔ دروازہ کھولا، سامنے سعید ابن مسیب تھے۔ کہنے لگے بیٹا یہ میری بیٹی ہے، تو اس کو صرف قرآن یاد کروائے گا، حفظ کروائے گا، یہ تیرا اور اس کا حق مہر ہے، میں تجھے اس کے نکاح میں دیتا ہوں، تجھے قبول ہے؟ کہا جی قبول ہے۔ اپنی بیٹی اس کے سپرد کی، گھر چلے گئے۔ آج کوئی تاریخ میں ایسی مثال دکھائے؟ حق مہر کے بارے میں پہلے ڈسکشن ہوتی ہے، شادیوں کی بنیادی دولت، شہرت، عزت، ایسی شادیوں میں خیر نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب ہو کے کہا فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اور ہم جانتے ہیں جب نکاح کی تقریب ہوتی ہے، دونوں میاں بیوی کو ملانے کی تقریب ہوتی ہے، اس کے اندر مولوی صاحب کیا پڑھتے ہیں؟ 3 مشہور آیتیں، اور ان آیتوں کا لب لباب کیا ہے؟ نمبر 1 یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد ہی اللہ نے تقوی پر رکھی ہے۔ جب تک تقوی ہوگا خیر رہے گی، جب تقوی نکل جائے گا دنیا آ جائے گی، مال آ جائے گا، لالچ آ جائے گا، تباہی اور بربادی تمہاری منتظر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تباہی کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے من ترضون عن دینہ وخلقہ، جس کے دین کے بارے میں کوئی دوسری بات نہیں، پرفیکٹ ہے، جس کا اخلاق بہترین ہے، فوراً اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا، بہن کا، جس کے رشتے کے لیے بھی وہ آیا ہے وہ نکاح کر دو۔
اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ان لم تکن فتنہ، ان لم تکن فتکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر ایسا نہیں کرو گے تو جان لو زمین پہ فتنے پھیلیں گے اور بہت بڑے فسادات پھیلیں گے۔ اللہ کی قسم آج ہم یہ فسادات دیکھ رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ ان رشتوں کے درمیان سب کچھ رہ چکا ہے، اللہ کا تقوی ختم ہو چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر انسانیت کو نصیحتیں فرمائی تھیں، اس وقت بھی آپ نے پہلا کلمہ یہ ارشاد فرمایا تھا، فاتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، یہ کمزور ہیں، یہ اللہ کی بندیاں ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے اوپر رحم کرنا۔ اور پھر فرمایا فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، اللہ نے ان کو تمہارے عقد میں دیا ہے اور تم نے اللہ کے ساتھ وعدے کر کے، اللہ کے تقوی کے ساتھ ان کو اپنی امان میں لیا ہے۔ وَاسْتَحَلَّلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور ان کو تم نے اپنے لیے حلال جانا ہے، اپنی کھیتی بنایا ہے، بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ آج اللہ کا نام کہیں باقی ہے؟ آج تو مولوی صاحب کو ایک کیا کہنا چاہیے، ایک مکروہ چیز سمجھ کے نکاح میں بلایا جاتا ہے، کیونکہ مجبوری ہے۔ اگر اس کے بغیر ان کا نکاح ہوتا ہو، کوئی مولوی کو انوائٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہم دین بیزار لوگ ہیں، دین سے ہمیں کوئی رغبت اور تعلق نہیں۔ اور اس کے بعد ڈنڈورا کیا پیٹتے ہیں، چیختے کیا ہیں، چلاتے کیا ہیں، بیوی نافرمان، گھر میں برکت نہیں، اولاد نافرمان۔ میرے بھائی، جب بنیاد ہی غلط رکھو گے یا نیو ہی غلط رکھو گے، خیر کہاں سے آئے گی؟ دو باتیں، صرف دو باتیں اللہ کے رسول نے اس خطبے میں ارشاد فرمائی اور مردوں کو مخاطب ہو کے کہا، اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے اللہ کے کلمے سے، ان کو اپنی ذمہ داری میں لیا ہے اللہ کی امان کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوت ہونے سے کچھ دیر پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں میں تمہیں عورتوں کے بارے میں خیر کی نصیحت کرتا ہوں، ان کے ساتھ خیر کا سلوک کرنا، خیر کا معاملہ کرنا، خیر 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 خیر، جو چیز خیر کے زمرے میں آ سکتی ہے اللہ کے رسول نے مردوں کو حکم دیا عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ کرو۔ کیا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْمَرْأَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، اللہ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے۔ اور یہ کوئی تانے کی بات نہیں ہے، ہماری کئی بہنیں اللہ ان کو سمجھ دے، چونکہ دین سے رغبت نہیں ہے نا۔ اگر ہم پڑھیں تو حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں سائڈ کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا، تو اس میں کیا عیب ہے؟ یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے، اس میں کسی کو کوئی عیب نہیں ہے، کوئی تانا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی، خلقت من ضلع، اللہ نے اس کو پسلی سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الظِّلِ أَعْلَى، اور پسلی کے اندر جو سب سے ٹیڑھا حصہ ہوتا ہے وہ اوپر کا ہوتا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عورت معاملات کے معاملے میں، سمجھنے کے معاملے میں، چیزوں کے معاملے میں کم عقل ہوتی ہے، یہ فطرتی امر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مثال سے یہ بات واضح فرمائی۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا مجھے بتاؤ عورت کے ناقص العقل ہونے کے اندر کوئی شک ہے؟ صحابہ نے کہا جی کیسے؟ کہا اس لیے کہ ایک مرد کے برابر جب ایک مرد کہیں گواہی دینے والا ہوگا تو وہاں کتنی عورتیں گواہی دیں گی؟ دو۔ کیوں؟ انہن ناقصات فی العقل، کیونکہ ان کے اندر عقل کی کمی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں اندر کسی کو کوئی عیب نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اگر ہم اس کو قبول کر لیں، آمنا وصدقنا، اللہ یہ تیری تقسیم ہے، ہم راضی ہیں، یقین کیجیے زندگی میں کبھی کوئی شکوہ شکایت ہوگی نہیں۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ نہیں میں عقل مند ہوں اور میں عقل مند ہوں، یہ سب سے بڑی اس کے کم عقل ہونے کی نشانی ہے۔
دوسری بات، ناقصات فی الدین، مرد کے مقابلے میں عورت عمل کم کرتی ہے. نمازیں مرد پوری پڑھتا ہے، عورت کو معافی ہے کئی جگہ پہ نمازوں کی. یہ اللہ کی طرف سے ہے. فرمایا یہ ان کا کم عمل کرنا مرد کے مقابلے میں ان کی دین کے اندر کمی ہونے کی نشانی ہے. لیکن ایک بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے فرمایا ایک بات یاد رکھو، ٹیڑھی چیز کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا، لیکن عقل مندی، دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس ٹیڑھی کے ساتھ ہی زندگی گزارو، اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہے. اس کو توڑنے کی کوشش نہ کرنا. فرمایا جب بھی توڑنے کی کوشش کرو گے کسرها طلاق، توڑ دو گے یہ دوبارہ جڑ نہیں سکتی، الگ ہو جائے گی، یعنی طلاق ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا معاملہ. تو مردوں کے لیے سب سے بڑی نصیحت کیا ہے؟ فاتقوا اللہ، فاتقوا اللہ، فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی. اور اسی لیے چونکہ مرد دین میں عورت سے بہتر ہے، مرد عمل میں عورت سے بہتر ہے، مرد عقل میں عورت سے بہتر ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے مرد کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی ہے. اب آئیے عورتوں کی طرف. عورتوں کو میں ایک بات جو آج ہی میں نے پڑھی، پہلے سن رکھی تھی، سنا یہ تھا کہ شاید حدیث ہے، لیکن آج جب مطالعہ کیا تو پتہ چلا یہ حدیث نہیں ہے. ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے. وہ فرمایا کرتی تھی کہ اے عورتوں جان لو، اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے، لو تعلمون بحق ازواجکن علیکن، اگر تم جان لو کہ تمہارے اللہ نے تمہارے اوپر تمہارے شوہروں کے کیا حقوق رکھے ہیں، لجعلت المرأة تمسح الغبار عن قدم زوجها عن خدها. یہ عزت اور شرف اللہ نے شوہر کو دیا ہے. وہ فرماتی تھی اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے شوہر کے تم پہ کیا حقوق ہیں، تو تمہیں اگر اپنے چہرے کے گال سے بھی اپنے شوہر کے پاؤں سے مٹی بھی صاف کرنا پڑے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا. اللہ نے حق اتنے رکھ دیے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ تو اللہ کے رسول سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت بڑی نیک ہے، نمازیں پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، شوہر خوش نہیں، شوہر کی نافرمانی کرتی ہے. اللہ کے رسول نے دو بندوں کے بارے میں اعلان فرما دیا، دو بد نصیب ایسے ہیں جن کی نماز یہ سر سے بھی اوپر نہیں جاتی. کیا مطلب؟ اللہ قبول ہی نہیں کرتے. عبد الآبق حتی یرجع، بھگوڑا غلام جب تک کہ وہ اپنے مالک اور آقا کے پاس واپس نہ آ جائے. وامرأة وزوجها علیہا ساخط، اور وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو جب تک وہ اس کو راضی نہ کر لے. شوہر ناراض ہے عبادتیں کرے، شوہر خوش نہیں، اللہ کے ہاں اس کی عبادت قبول نہیں ہے. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور یہاں ایک خوشخبری بھی ہے عورتوں کے لیے، اور اس خوشخبری کا سبب شوہر کی اطاعت. طبرانی میں اندر روایت ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول دیکھیں ہمیں اپنے خاوندوں کے لیے کپڑے دھونے پڑتے ہیں، کھانا پکانا پڑتا ہے، ان کی خدمت کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اس وجہ سے ہم وہ نیکیاں نہیں کر سکتی جو شوہر جو خاوند کرتے ہیں. کون سی نیکیاں؟ نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں، ہم نہیں جا سکتی. وہ تکبیر اولیٰ میں شامل ہوتے ہیں، اجر ملتا ہے. وہ صف اول میں بیٹھتے ہیں، ان کے لیے اجر ہے. اللہ کے رسول ہم تو ان ساری چیزوں سے محروم رہ گئیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، تمہیں کس نے کہہ دیا تم محروم ہو؟ تمہارا عورت تمہارا شوہر پرسکون ہے، صف اول میں پہنچ رہا ہے، تکبیر اولیٰ میں شرکت کر رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ تمہاری وجہ سے. تم اس کے لیے کھانا پکاتی ہو، اس کے کپڑے تیار کرتی ہو، اس کی خدمت کرتی ہو، اس کی ہر ضرورت کا خیال کرتی ہو. فرمایا تم اور وہ عمل میں برابر ہو. تم کیسے برابر ہو؟ تم اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہو، تمہاری خدمت کی وجہ سے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. تم دونوں آپس میں عمل میں اجر میں اللہ کے ہاں برابر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی. صحابہ بیان کرتے ہیں وہ عورت مدینے کی گلیوں میں خوشیاں مناتی جا رہی تھی. تعدلنا بالرجال، ہم بھی مردوں سے پیچھے نہیں ہیں، ہم بھی مردوں کے ساتھ عمل میں برابر ہیں، اجر اللہ کے ہاں ہمارا بھی برابر ہے، کیونکہ ہم پیچھے رہنے والی نہیں ہیں، ہم تمہاری خدمت کریں گی، اللہ ہمیں اتنا ہی اجر دے گا.
لیکن کیوں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دوسری حدیث میں واضح فرما دیا، اگر عورت کو پتہ چل جائے کہ اس کے خاوند کی خدمت میں اللہ اس سے کتنا خوش ہوگا، فرمایا وہ صبح سے لے کے رات تک ہر وقت اپنے خاوند کی خدمت میں ہی لگی رہے۔ لیکن اب معذرت کے ساتھ، اگر میری بہنیں سن رہی ہیں، معذرت کے ساتھ اب وہ جذبہ نہیں ہے۔ اب شوہر کو غلام سمجھا جاتا ہے۔ میں نے شروع میں کہا شوہر بھی زیادتی کرتا ہے، لیکن اب ہماری عورتوں کے اندر یہ زیادتی زیادہ ہے۔ اور سبب کیا ہے؟ تربیت کی کمی ہے۔ ماں جس نے تربیت کی ہے اس نے یہ سکھایا ہی نہیں، اس نے یہ بتایا ہی نہیں کہ بیٹا جب تو شادی کر کے اپنے گھر جائے گی تو اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا تجھ پہ حق ہے وہ تیرے شوہر کا ہے۔ لیکن افسوس یہ تربیت نہیں رہی۔ نیکی کی باتیں تو بڑی ہوں گی، میں جی پڑھنا چاہتی ہوں، میں جی سیکھنا چاہتی ہوں، شوہر کی خوشی ہے وہ سکھا رہا ہے، لیکن جو اجر اللہ کے ہاں میری اس بہن کے لیے شوہر کی خدمت میں ہے وہ پڑھنے لکھنے کے اندر نہیں ہے۔ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی اولاد کی تربیت میں جو اجر ہے وہ پڑھنے لکھنے میں نہیں ہے۔ میں کئی ایسی فیملیز کو جانتا ہوں، ان کی بیویاں اولاد نوکروں کے سر پہ پھینکی ہوئی ہے، خود جی میں جی دین سیکھ رہی ہوں، میں جی پڑھ رہی ہوں۔ اللہ کی بندی یہ تیری ذمہ داری ہے، وہ تیری ذمہ داری نہیں ہے۔ تیری اولاد، تیرا شوہر سب سے پہلے اور بنیادی یہ تیری ذمہ داری ہے۔ اگر تو چاہتی ہے تو ان کی بہترین تربیت کر، یہ بڑے ہو کے تیرے مر جانے کے بعد بھی تیرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ لیکن ہم لوگ اس تربیت سے محروم ہیں، اس تعلیم سے بھی محروم ہیں، اور اس کا سبب یہ موبائل ہے اور کوئی سبب نہیں ہے۔ آج سے 10 سال پہلے ہم بڑے فخر سے کہتے تھے، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، ہم بڑے فخر سے یہ بات جب میں نے یہ خبر اخبار میں پڑھی کہ عربوں کے ہاں طلاق کی جو شرح ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، مسلمان دنیا میں۔ سبب کیا ہے؟ 2 اسباب ہیں، برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، عدم برداشت، اور دوسرا پیسے کی کثرت۔ ان 2 چیزوں نے عربوں کے اندر طلاق کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔ لیکن آج 10 سالوں کے اندر جو تباہی ہمارے ملکوں میں آئی ہے، جس تباہی کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، وہ شاید ہمیں دنیا کے کسی کونے میں نہ نظر آئے۔ اور سبب کیا ہے میرے بھائی؟ مختصر اور ایک ہی سبب ہے، اور وہ ہے دین سے دوری۔ اور دوسرا بڑا سبب صبر کا نہ ہونا۔ اللہ نے عورت کو جو سب سے بڑی چیز عطا کی ہے وہ صبر عطا کیا ہے۔ سب سے بڑی خوبی جو اللہ نے عطا کی ہے وہ صبر عطا کیا ہے۔ سب سے بڑی خوبی جو اللہ نے عورت کو عطا کی ہے وہ حکمت اور دانائی عطا کی ہے۔ اور میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ امہات المؤمنین، صحابیات، کائنات کی صالحات اور عورتوں کے عمل سے ثابت ہے کہ حکمت اور دانائی اور عقل مندی جو اللہ نے عورت کو عطا کی ہے مرد کے اندر نہیں ہے، اور یہ چیزیں صبر سے حاصل ہوتی ہیں۔ ام سلیم کا واقعہ ضرور سنانا چاہوں گا۔ ان کا بیٹا بیمار تھا، اللہ اکبر، خاوند گھر سے گئے، پیچھے سے بیٹا فوت ہو گیا۔ واپس آئے، ماتم نہیں کیا، بین نہیں ڈالے، بلکہ بناؤ سنگھار کیا، اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے اسی طرح تیار کیا جس طرح روز تیار ہوتی تھی۔ اس کے بعد شوہر نے پوچھا بیٹا کیسا ہے، اور بیٹا جب فوت ہوا تو اس کے اپنے ہاتھوں سے غسل دے کے، کفن دے کے اس کو سائیڈ پہ لٹا دیا۔ اور یہ میں اپنے پاس سے واقعہ نہیں بیان کر رہا، یہ صحیح البخاری کے اندر واقعہ موجود ہے۔ انہوں نے آ کے پوچھا بیٹا کیسا ہے، تو کہنے لگی بڑے اطمینان اور سکون میں ہے، بڑے چین میں ہے، بڑی راحت میں ہے۔ دونوں میاں بیوی نے اس رات تعلق بھی قائم کیا، اکٹھے بھی ہوئے۔
یہ عمل اور یہ صبر میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی، اور اس کے اندر ذکر کیا کہ یہ ایک ایسی صابرہ خاتون ہے، یہ اللہ کے حکم پر اتنا صبر کرنے والی ہے کہ میں اللہ کو اس کا صبر اتنا پسند آیا ہے کہ میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ جس رات یہ دونوں میاں بیوی آپس میں جو ملے ہیں اس کے بدلے میں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کروں گا۔ کس چیز کا صبر تھا؟ اللہ کے حکم پہ، اور اللہ کے حکم پہ صبر کرتے ہوئے اپنے خاوند کی خدمت میں، اطاعت میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آنے دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ وہ عورت صلت خمسہا، اپنی 5 نمازیں پڑھے، صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، حسنت فرجہا، اپنی عزت کی، اپنی شرمگاہ کی، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنے پردے کی حفاظت کرنے والی ہو، وہ اطاعت زوجہا، اپنے خاوند کی اطاعت کرنے والی ہو۔ 4 چیزیں، نماز، روزہ، عزت اور عصمت، اور اپنے شوہر کی اطاعت، ان 4 میں سے کوئی ایک بھی پوری نہ ہو یہ اعزاز نہیں مل سکے گا۔ جو عورت یہ 4 چیزیں کر لینے والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سنن ترمذی کی روایت ہے، جنت اس کے سامنے ہوگی اور 8 دروازے کھلے ہوں گے، اللہ حکم دیں گے، قیل لہا ادخل الجنہ من ایت ابوابها شئتی، جس دروازے سے بھی جنت میں جانا چاہتی ہے چلی جا۔ یہ نصیب اللہ ہر بیٹی کو عطا فرمائے، ہر بہن کو عطا فرمائے۔ اللہ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت، اور اس کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑی اطاعت اور ذمہ داری شوہر کی ہے۔ اور ایک آخری بات، یہ تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ لڑکی کو ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے نا تو فوراً اپنے منہ سے کیا بات نکالے گی؟ میں نے نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، ہے تو حلال، اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن حلال چیزوں میں بھی جو سب سے بری چیز اللہ کو لگتی ہے، سب سے اللہ کو زیادہ غصہ دلاتی ہے، وہ طلاق ہے۔ اور اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرما دیا ایما امرأة سألت زوجها طلاقا من غیر ما بأس، طلاق کا کوئی سبب ہونا چاہیے کہ شوہر میں دین نہیں ہے، شوہر حرام کھاتا ہے، شوہر حرام کماتا ہے، شوہر کے اندر کوئی ایسا شرعی عیب ہے جو واقعی شرعی عیب ہو۔ اگر شوہر نے ڈانٹ دیا ہے تو یہ عیب ہے؟ یہ عیب نہیں، یہ اس کے صبر کی کمی ہے، اور اللہ نے تمہیں صبر دیا ہے۔ آج کل کی عورت کیا چاہتی ہے؟ معذرت کے ساتھ، آپ کی بھی بہنیں ہیں، ہماری بھی بہنیں ہیں، لیکن یہ تربیت نہیں ہو سکتی کہ شوہر کے سامنے اونچی آواز سے بولنا، شوہر کی بات پہ جواب دینا، یہ تربیت نہیں ہے۔ عورت اللہ نے اس کو صبر والی بنایا ہے، صبر والی بنا کے پیدا کیا ہے، اور عورت کو اللہ نے وہ ذمہ داری دی ہے، اولاد کی ذمہ داری جو صبر والی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری مرد کو نہیں دی، کیونکہ مرد کے اندر صبر کی کمی ہے، اور عورت صابرہ ہوتی ہے۔ اگر ڈانٹ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ گھر میں باپ بھی تو ڈانٹتا ہے، گھر میں ماں بھی تو ڈانٹتی ہے، گھر میں بھائی بھی برا بھلا کہتا ہے۔ یہاں باپ کا پیار، ماں کا پیار، بھائی کا پیار، شوہر کا اپنا پیار، ساری محبتیں اور توجہ دینے والا یہ اکیلا شوہر ہے۔ اگر ڈانٹ دے، ایسی کیا قیامت آ گئی ہے؟ برداشت پیدا کیجئے۔ اور اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا ایما امرأة سألت زوجها طلاقا، جو عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، من غیر ما بأس، اور اس طلاق کے پیچھے کوئی سالڈ ریزن نہیں، کوئی شرعی عذر نہیں، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، وہ عورت مت سمجھے کہ میں کامیاب ہو گئی ہوں، اللہ نے اس عورت کے لیے جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے۔ اور خوشبو کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا
وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، اور جنت کی خوشبو کتنی دور کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی۔ اور آخری بات، طلاق اتنا برا فعل ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شیطان اپنے چیلوں کی میٹنگ طلب کرتا ہے، اجلاس طلب کرتا ہے، تو اس میٹنگ کے اندر وہ رپورٹ لیتا ہے کس نے کیا کام کیا، تو وہ شیطان جو آ کے اس کو یہ رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے 2 میاں بیوی کے درمیان طلاق کروائی ہے، وہ اپنی نشست سے، اپنی سیٹ سے کھڑا ہو کے اس کو جا کے اپنے گلے سے لگاتا ہے اور شاباش دیتا ہے، ویل ڈن کہتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ تو سب سے بہترین کام کر کے آیا ہے۔ شیطان کو خوش نہ کیجئے، صبر کیجئے، برداشت کیجئے۔ صبر کے بدلے میں اللہ کے ہاں جنتوں کے وعدے ہیں، صبر کر لیجئے، اللہ جنتیں عطا کرے گا۔ اور سب سے بڑھ کے صبر وہ نماز کے ذریعے ہے، اذکار کے ذریعے ہے۔ اذکار کو اپنی عادت بنا لیں، نماز کو اپنی عادت بنا لیں، اس کے بدلے میں دنیا کی کامیابیاں بھی اللہ دے گا اور آخرت کی کامیابیاں بھی دے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گھروں کو دین کا گہوارہ بنائے، ہماری اولادوں کی تربیت اور ہمیں سب سے پہلے اپنی تربیت اللہ دین پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔